جہاں محبت، ضد، انا اور انتقام کی کشمکش اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ کامیار جو امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا ہے، اب اپنی ضد میں اس حد تک جا چکا ہے کہ وہ آئرہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ آئرہ سے دل و جان سے محبت کرتا ہے، مگر دراصل یہ محبت نہیں بلکہ اس کی انا کا کھیل بن چکی ہے۔ یونیورسٹی کے باہر جب آئرہ کا سامنا کامیار سے ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا بھائی نادر بھی ہوتا ہے۔ کامیار ایک بار پھر آئرہ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے اور نادر اسے کہتا ہے، جس طرح میں نے تمہیں مارا تھا تم نے مجھے مار لو تاکہ تمہاری بہن مجھے معاف کر دے۔ یہ بات نادر کو چبھ جاتی ہے اور وہ غصے میں آ کر کامیار پر مکے برساتا ہے۔ کامیار زخمی ہو کر زمین پر گر جاتا ہے اور ہسپتال پہنچا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف آئرہ کے گھر میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ اس کے والد عرفان صاحب، جو پہلے ہی دل کے مریض ہیں، سخت غصے میں آ کر بیٹی کو ڈانٹتے ہیں، تمہیں ایسے بگڑے نوجوان سے الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہماری گاڑی جلا دی، اب پتہ نہیں کیا کرے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ تمہارا اس سے کوئی واسطہ ہو۔ آئرہ خاموشی سے باپ کے الفاظ سنتی ہے، مگر دل میں خوف اور بے چینی کے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ کامیار اب اس کی زندگی کا سایہ بن چکا ہے۔ کامیار جو اپنی ضد کا قیدی بن چکا ہے، آئرہ کے گھر ایک نئی 40 لاکھ روپے کی گاڑی بطور تحفہ لے کر پہنچتا ہے، مگر عرفان صاحب اپنی غیرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں اپنی بیٹیوں کے صدقے گاڑی قربان کر سکتا ہوں، مگر اس بگڑے لڑکے سے تحفہ نہیں لوں گا۔ یہ بات کامیار کے غرور کو زخمی کر دیتی ہے۔ وہ گھر سے واپس جاتے ہوئے خود سے وعدہ کرتا ہے کہ اب آئرہ کو اپنی محبت نہیں بلکہ ضد سے حاصل کرے گا۔ ادھر عرفان صاحب کو دوبارہ ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ بیڈ ریسٹ پر چلے جاتے ہیں۔ ان کی بیوی پریشان ہو کر کہتی ہے، ہمیں آئرہ کی شادی کسی اچھے گھرانے میں کر دینی چاہیے تاکہ ایسے لفنگے لڑکوں سے وہ محفوظ رہے۔ لیکن عرفان صاحب جواب دیتے ہیں، وہ ابھی میڈیکل کے فائنل ایئر میں ہے، پہلے اسے تعلیم مکمل کرنے دو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب قسمت ایک نیا رخ موڑتی ہے۔ کامیار اپنی چال چلنے لگتا ہے۔ وہ آئرہ کے گھر کے باہر روز کھڑا نظر آتا ہے۔ آئرہ جب کھڑکی سے جھانکتی ہے تو اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک رات وہ ہمت کر کے باہر آتی ہے اور غصے سے کہتی ہے، میں نے کہا تھا نا میرے گھر کے قریب مت آنا، پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کامیار کے چہرے پر ایک افسردہ مسکراہٹ ابھرتی ہے۔ وہ کہتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں تمہارا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، میری آنکھیں تمہارے سوا کچھ نہیں دیکھتی، اسی لیے یہاں آیا ہوں، شاید تمہیں دیکھ سکوں۔ آئرہ بیزاری سے کہتی ہے، بکواس بند کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ کامیار پھر بھی نہ مانا۔ آئرہ گھر واپس آ کر وہ اپنی بہن سے کہتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا وہ چاہتا کیا ہے، کبھی معافی مانگتا ہے کبھی پیچھا کرتا ہے، وہ میرے اعصاب خراب کر رہا ہے۔ اس کی بہن اسے مشورہ دیتی ہے، اگر تم واقعی اس سے جان چھڑانا چاہتی ہو تو شادی کر لو، جب اسے پتہ چلے گا کہ تم منگنی کر چکی ہو تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ آئرہ اس خیال سے متاثر ہوتی ہے، مگر کامیار کے جنون کا اندازہ کسی کو نہیں۔
وہ آئرہ کو حاصل کرنے کے لیے جعلی حادثے کا ڈرامہ رچاتا ہے۔ وہ پیغام بھیجتا ہے کہ اس کا ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آئرہ کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی ہسپتال پہنچتی ہے۔ وہاں کامیار پٹیوں میں لپٹا آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے۔ آئرہ اس کے قریب جا کر آہستہ سے کہتی ہے، ٹھیک ہے کامیار، میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے جو کچھ ہوا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں کچھ بھی ہو۔ اتنے میں کامیار آنکھیں کھولتا ہے، چہرے سے پٹی ہٹاتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے، واہ آخرکار تم نے مجھے معاف کر ہی دیا، تو اب ہم دوست بن سکتے ہیں نا؟ یہ سن کر آئرہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا، ایک چال، ایک دھوکہ۔ وہ غصے سے کہتی ہے، تم جیسے لوگ کبھی نہیں بدل سکتے۔ تمہارے لیے محبت کھیل ہے مگر میرے لیے نہیں۔ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے مگر کامیار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک رہ جاتی ہے، جیسے وہ ابھی باز نہیں آئے گا۔ آئرہ کے گھر والے اب واقعی فکر مند ہیں۔ وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ آئرہ کی شادی جلد طے کر دی جائے تاکہ کامیار جیسے لوگوں سے نجات مل سکے، مگر قسمت کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلی قسط میں لگتا ہے کہ کامیار اس شادی میں رکاوٹ ڈالنے ضرور آئے گا اور ممکن ہے کہ وہ آئرہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک نیا طوفان کھڑا کرے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر واضح ہوتا ہے کہ کامیار کے دل میں جو محبت ہے وہ دراصل بدلے کی آگ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آئرہ اسے چاہے تاکہ بعد میں وہ خود اسے توڑ دے، جیسے وہ کہہ سکے، تم نے مجھے ٹھکرایا تھا، اب میری باری تھی۔ کہانی یہاں ایک جذباتی اور سنسنی خیز موڑ پر ختم ہوتی ہے۔ کیا آئرہ کا خاندان اسے بچا پائے گا یا کامیار کی ضد اس کے گھر کی خوشیاں چھین لے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ناظرین کو اگلی قسط کا شدت سے انتظار ہے۔ اس بارے میں ناظرین نے بھی اپنی آراء سے آگاہ کیا ہے۔ فائزہ خان، کامیار کا کردار واقعی پاگل پن کی حد تک پہنچ گیا ہے، یہ محبت نہیں جنون ہے۔ حمزہ علی، آئرہ کا کردار بہت مضبوط لگ رہا ہے، امید ہے وہ اس بگڑے لڑکے کو منہ توڑ جواب دے گی۔ ثانیہ میر، جعلی حادثے والا سین واقعی دل دہلا دینے والا تھا، زبردست ایکٹنگ۔ ارسلان رفیق، کاش عرفان صاحب اپنی بیٹی کی شادی جلد طے کر دیں ورنہ کامیار بہت نقصان پہنچائے گا۔ مہوش ناز، ڈرامے کی کہانی بہت ریئلسٹک ہے، ایسے لڑکے آج کل واقعی معاشرے میں ہیں۔ اگر آپ کو یہ تبصرہ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔